پاکستان میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں، خاص کر سندھ میں جدھر اس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، تو وہاں پر پچھلے کچھ سالوں سے کیسز رپورٹس ہو رہے ہیں جس میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی کنورٹ کیا جا رہا ہے اسلام میں۔ اور ہوتا یوں ہے کہ پہلے ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، پھر ان کی فورسڈ کنورژن ہوتی ہے اسلام میں، اور پھر ان کی زبردستی شادی کروائی جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ اوپنلی اور کیٹیگوریکلی نہ صرف ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، اسلام میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے۔ تو آئیے اس کیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ہندو کمیونٹی پاکستان کی سب سے بڑی کمیونٹی سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کی پاپولیشن میں ان کی پرسنٹیج تقریباً 4 یا 5% بنتی ہے، اور ان میں سے 90% ہندوز رہتے ہیں سندھ میں۔ سندھ میں جو کمیونٹی رہتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے دلت کمیونٹی، اور زیادہ تر یہ کمیونٹی سندھ میں آباد ہے، ڈسٹرکٹ ترپارکر میں، عمرکوٹ میں، میرپور خاص میں اور سنگر میں۔ یہ جو کمیونٹی ہے تو یہ سوشلی بھی بہت زیادہ ویک ہے اور فائنینشلی بھی بہت زیادہ کمزور ہے، اور اسی وجہ سے اس کمیونٹی کی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے وہاں پر سندھ میں۔ کبھی فیوڈل لارڈز کرتے ہیں، کبھی ریلیجیس گروپس کرتے ہیں، اور کبھی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے اسلام میں؟ سب سے پہلے ہوتا یوں ہے کہ ان لڑکیوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اغوا کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں جدھر ان لڑکیوں کو کڈنیپ کیا گیا تو ان کی عمر 12 سال سے لے کر 18 سال تک تھی، اور زیادہ تر ایبڈکشنز ہوئی ہے یا تو اسکولوں سے یا گھروں سے یا ان جگہوں سے جدھر یہ لڑکیاں کام کرنے جاتی تھی۔ اور جن لوگوں نے ان کو کڈنیپ کیا تو یا تو ان کے نیبرز تھے، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، یا پھر وہ لوگ جو ان فیملیز کو اچھی طرح جانتے تھے۔ کڈنیپنگ کے بعد ان لڑکیوں کو لایا جاتا ہے اسلامک سیمینارز میں یا مسجدوں میں، اور وہاں پر ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور ان کی فورس کنورژن ہوتی ہے اسلام میں۔ جب ان کی کنورژن ہوتی ہے اسلام میں تو پھر ان کی شادیاں کی جاتی ہے یا تو ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے ان کو اغوا کیا تھا، کڈنیپ کیا تھا، یا پھر ایسے فیملیز جو کہ مسلمان ہو۔ لیگل چیلنجز پر اگر بات کی جائے تو زیادہ تر والدین پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں پر وہ کمپلین رجسٹر کرتے ہیں، لیکن کوئی خاص اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اور زیادہ تر جو کیسز ہیں تو جب کورٹ پی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی جو کلیم ہے تو اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سب کے سامنے کچھ کیسز رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے جو پہلا کیس ہے وہ ہے رنکل کماری کیس 2012۔ رنکل کماری جو کہ ایک ہندو لڑکی تھی جس کی عمر تھی 18 سال، 2012 میں اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، اور کڈنیپنگ کے بعد اس کی فورس کنورژن ہوتی ہے اسلام میں، اور پھر بعد میں اس کی شادی کروائی جاتی ہے اسی فیملی میں جن لوگوں نے اس کو کڈنیپ کیا تھا۔ یہ کیس 2012 میں کافی وائرل بھی ہوا تھا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، اور یہ جو لڑکی تھی رنکل کماری، یہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہیں، لیکن لیگل اور سوسائٹل پریشر ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کو اور اس لڑکی کے پیرنٹس کو فورس کیا گیا کہ یہ لڑکی ادھر ہی رہے گی جدھر اس کی شادی ہوئی تھی۔ دوسرا کیس ہے آرتی کماری کیس 2017۔ آرتی کماری بھی ایک ہندو لڑکی تھی جس کی عمر تھی 16 سال، اور وہ ایک اسکول ٹیچر تھی۔ 2017 میں اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اسلام میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی شادی بھی اسی فیملی میں کروائی جاتی ہے جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا تھا۔ آرتی کماری کیس جاتا ہے کورٹ، اور کورٹ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے کنورٹ ہوئی ہے اسلام میں تو لہٰذا یہ لڑکی ادھر ہی رہے گی جدھر اس کی شادی ہوئی تھی۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال پاکستان میں تقریباً 1000 سے زیادہ لڑکیوں کو فورسبلی کنورٹ کیا جاتا ہے اسلام میں،
اور زیادہ تر میجورٹی کیسز پیش آتے ہیں سندھ میں۔ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق اور کچھ NGOs ہے، مثال کے طور پر پاکستان ہندو کونسل، تو ان کے مطابق یہ جو کیسز ہے تو یہ 1000 سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ رپورٹس نہیں ہوتے خوف کی وجہ سے اور سوشل پریشر کی وجہ سے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ریلیجیس ایکسٹریمزم ان سندھ۔ سندھ میں بہت سارے ایسے ایکسٹریمسٹ گروپس موجود ہیں، جس طرح میاں مٹو گروپ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے، اور فورس کنورژن کو وہ اوپنلی انکریج بھی کرتے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کے مطابق یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ اس سے اسلام جو ہے وہ پھیلتا ہے پوری دنیا میں۔ دوسری وجہ ہے فیوڈلزم ان سندھ۔ سندھ کے زیادہ تر رورل ایریاز میں جاگیرداری نظام عائد ہے، اور وہاں پر یہ جو فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ فیوڈل لارڈز مسلمان ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندو کمیونٹی ہے تو یہ ان سے انفیریئر ہے، تو لہٰذا یہ فیوڈل لارڈز بھی اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں، فورسڈ کنورژن آف ہندو گرلز انٹو اسلام۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے سندھ میں تو یہ بہت زیادہ معیشی طور پر کمزور ہے، اور یہ ہندوز زیادہ تر مزدور ہے، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، یا پھر لیبرز ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ایریاز میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ معیشی طور پر یہ کمزور ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ فیوڈل لارڈز اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں جو ریلیجیس گروپ ہوتے ہیں، اور ان کی بیٹیوں کو ایزیلی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے ویک لیگل فریم ورک۔ پاکستان میں اس کے خلاف کوئی خاص قانون بھی موجود نہیں ہے، نہ فیوڈلزم کے خلاف کوئی قانون موجود ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 میں سندھ اسمبلی میں ایک بل لایا جاتا ہے اس کے خلاف، لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس پارٹیز جو کہ اپوزیشن تھی سندھ اسمبلی میں تو وہ اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ملک میں لاز نہیں ہوں گے تو پھر آپ کس طرح اس چیز کو پریونٹ کریں گے؟ اب کچھ دیر کے لیے آپ سب یہ تصور کریں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کی جوان بیٹی گھر پر نہیں ہوتی، اس کو اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں آپ سنتے ہیں کہ ان کی زبردستی شادی کروائی جاتی ہے اس خاندان میں جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا تھا۔ پیرنٹس کے اوپر، بھائیوں کے اوپر، خاندان کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو بہت سارے ایسے والدین موجود ہیں، جس طرح رنگل کماری کے پیرنٹس سے، آرتی کماری کے پیرنٹس سے، جو کہ پبلکلی بات کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن ان کی نہیں سنی جاتی، اور اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے اوپر خوف ہوتا ہے، لیگل پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر، سوسائٹل پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کرتے۔ So just think about this.